بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت کو یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے ریش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے بات کرے گا جب جولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر میں ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم نے کہا، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم علیہ السلام کو اس وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور توراۃ و انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپ سے ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھانکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار، جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب دو فرسنگ راہ قطع کو تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں بے شدت درد سواری سے اتری اور پشت مبارک ایک خشک خرمے سے لگا بیٹھیں۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جسے ٹیک لگایا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیاں منسیاں ہو جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بکم رب الخلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرا میں گرائے گا، تو تازہ خرا میں کھاؤ اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام
نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: مریم علیہ السلام نے اس حمل کو اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر دروازہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آزاد دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، اس سے آپ کے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے بولوں گی نہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، سبسکرائب کیجیے۔